أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأسسنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد ترني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعنا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم رمضان علی غلام حسین، مرحوم صادق علی روجانی، مرحوم عباس علی یوسف علی بھیمانی، مرحوم یوسف علی عبور بھائی صبور بھائی بھیمانی، مرحوم آمنہ بین بنت برکت علی کی روح کو احسال فرما دے. ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم علی ولی محمد ویرانی، مرحوم بہادر علی ولی محمد ویرانی، مرحوم اکبر علی ولی محمد ویرانی، مرحوم روشن علی صبور علی ویرانی، مرحوم نثار علی روشن علی ویرانی، مرحوم روشن بنت داؤد علی، مرحومہ رقیہ بانو بنت رجا علی گوانی اور ان کے جملہ مرحوم پریوار کی روح کو احسال فرما دیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اور سورہ یاسین کا ثواب. یہاں پہ تدفین جتنے بھی مرحومین دفن ہیں ان سب کو، اور مرحوم ظہیر عباس، حمید حسین پنجوانی اور ان کے رشتہ دار جو مرحومین ہیں ان سبھی کو احسال فرمائیں.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، سيما إمامنا وصاحبنا وقاعدنا بقية الله في الأرض. الله الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد. خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں، جس کے ہاتھ میں تمام کائنات ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ عزیز بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، یعنی عزت والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. مجلس مرحوم کے سال ثواب کے لیے ہے، اس لیے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا کہ جس میں خداوند عالم نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات. کون ہے خدا؟ یہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. الذی خلق الموت والحیات، پہلے ذکر موت کا ہے، بعد میں حیات کا ذکر ہے. ابھی ہم مرے ہوئے ہیں، ہماری زندگی نہیں ہے. ظاہراً دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں تبھی کھلیں گی جب ہم یہاں کی زبان میں کہیں کہ مر جائیں گے، ہیں؟ کیونکہ ہمارے شانوں پہ جو فرشتے موکل کیے گئے ہیں کیا ہمیں نظر آتے ہیں؟ نہیں دکھائی دیتے. اس کا مطلب ہم تو سو رہے ہیں ابھی. ہمارے خود کے اوپر کسی کو موکل قرار دیا گیا ہے، وہی دکھائی نہیں دے رہا ہے. وہ کب دکھائی دیں گے؟ حیات، جب ہم زندہ ہو جائیں گے. الذی خلق الموت والحیات، یعنی خدا نے سب سے پہلے موت کو خلق کیا ہے، اس کے بعد زندگی ہے. جب ہماری زندگی شروع ہوگی تب جا کے ہمیں یہ دکھائی دے گا کہ ہمارے اوپر کسی نے، خدا نے کسی کو موکل بھی قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم سو رہے ہیں اور اسی غفلت میں نہ جانے کیا کیا انجام دیے چلے جا رہے ہیں. اسی غفلت کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ یہ مرحلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے، یعنی موت کا وقت ہوتا ہے. اس کا چند کیفیتیں ہوتی ہیں. کچھ مرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو مرتے مرتے مسکراتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مرتے مرتے جن کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، خوف اور وحشت دکھائی دیتی ہے ان کے چہروں سے. یہ کیفیت کیوں ہے؟ سائنسی اعتبار سے جب سرچ کیا گیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ اتنا ڈیپلی انسان سوچنے لگ جاتا ہے، اتنا زیادہ گہرا سوچتا ہے وہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے. شاید ہم مذہبی طور پہ یہی کہیں کہ اس وقت ہی ملک الموت سامنے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، کہ جس میں انسان صرف اور صرف اس وقت اچھا سوچ سکتا ہے، برا نہیں سوچ سکتا ہے. اور دیکھ لیجئے جب مرنے کا وقت ہو، آخری لمحات ہو، تو کیا ہوگا؟ انسان صرف اچھا ہی اچھا سوچے گا.
اگر کوئی غیر چیز، اسی لیے ظاہر یہ کہا جائے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ مرنے والے کے پاس حائضہ عورت یا نجس انسان یا دوسری چیزیں ایسی ایکٹیویٹیز نہ کی جائیں کہ جس سے اس کو کراہت ہوتی ہو. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کیفیت بدل جاتی ہے، چہرے کا رنگ فق پڑ جاتا ہے، وحشت میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں وہ یاد ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش کہ یہ جو غلط کام کیا ہم نے نہ کیا ہوتا، یہ جو برا فعل کیا ہے، یہ کسی کو ہم نے ظلم کیا، کاش کہ یہ نہ کیا ہوتا، کسی کو ستایا نہ ہوتا. عجیب عجیب سی کیفیتیں، یعنی وہ ایکٹیویٹیز کے جو انسان کر چکا ہوتا ہے اس دنیا میں، وہ اس وقت خیال میں آتی ہے جب یاکنی کا عالم ہوتا ہے، اور پھر اس کے وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ اس طریقے سے وحشت ہوتی ہے کہ جس کو رقم نہیں کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا اس کے لیے کہا گیا کہ جس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ انسان ہوتا ہے کہ جو جہاں تک سوچتا ہے، جہاں تک ڈیپلی چلا جاتا ہے، گہرائی میں چلا جاتا ہے، تو اس کو اپنی نیکیاں ہی نیکیاں دکھائی دیتی ہے، اچھائیاں ہی اچھائیاں دکھائی دیتی ہے. تو اس وقت وہ ملک الموت کو دیکھنے کے بعد بھی مسکراتا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کے لیے. ہر انسان کو جانا تو اسی کی بارگاہ میں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں مشائع جنازہ کرنا چاہیے، جنازے میں شرکت کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ موت جو ہے وہ کسی بزرگ کے لیے ہی نہیں لکھی گئی کہ 70 سال 80 سال کا ہوگا انسان تو مرے گا. نہیں، کوئی 25 سال کا مر رہا ہے، کوئی 20 سال کا مر رہا ہے، کوئی 15 سال میں ایج میں مر رہا ہے. موت سب کے لیے برحق ہے. لیکن اگر اسی کو کوئی انسان سمجھ جاتا ہے اور پھر نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شہادت نصیب ہوتی ہے اس کو، اور خداوند عالم کے ہاں اس کا ایک مرتبہ ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کو خلق کیا پھر حیات کو. اسی پہ ایک جملہ یہ کہوں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے پلٹتی ہے اپنے اصل کی طرف. کس طریقے سے؟ آپ دیکھیں کہ جب بزرگ کوئی ضعیف ہو جاتے ہیں، 80 سال کے، 90 سال کے اور 100 سال کے، وہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ بار بار سوال کرتے ہیں بیٹا یہ کیا ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ کھانا کھا لیا، کھانے کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا. کیوں؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے پلٹتی ہے اپنے اصل کی طرف. یعنی اس وقت بزرگ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پلٹ جاتا ہے اپنے بچپن کی طرف میں. جو ایکٹیویٹیز ہمارے بچپن میں کیفیت ہوتی ہے وہی بزرگوں کے اندر پائی جاتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ بزرگوں کا احترام کریں، ان سے تو میں نہ کریں. ان کا احترام ضروری ہے کیونکہ پوری کائنات میں اگر دیکھا گیا ہے انسانوں کے لیے کہ کوئی بھی فعل آپ انجام دیں، لیکن اگر اپنے والدین سے بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں تو قابل قبول نہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا کہتا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ سب سے اچھا اخلاق کس کا ہے، سب سے بہتر کردار کس کا ہے. تو آئیے دیکھیے کہ احسن کی بات آئی ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھے محمد والے، جو جن کا نام ہی حسن پڑ گیا ہو، ان سے اچھا اخلاق کس کا ہوگا، ان سے اچھا کردار کس کا ہوگا ہے؟ کیونکہ ہمارے اخلاق، ہمارے کلچر، ہماری جو بھی ہے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سب اہل بیت سے اگر ملتی جلتی ہیں. اہل بیت نے کہا کہ مثلا مولا کائنات نے فرمایا کہ جو میں کر رہا ہوں کوشش کرو. پتہ ہے کہ تم اس بلندی تک پہنچ نہیں سکتے ہو کہ جس بلندی پہ مولا کائنات سجدے میں جاتے تھے یا رکوع کی حالت میں ہوتے تھے تو جسم تھرانے لگتا تھا، جسم ہے. سیدہ کونین جب سجدے کی حالت میں رہتی تھیں ذوف ہو جاتا تھا، نقاہت ہو جاتی تھی، اور اس طریقے سے گریہ ان کے اندر ہو جاتا تھا. وہ کیفیت ہمارے اندر ہو تو نہیں سکتی ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں، کیونکہ بھائی ہر کام ہر فعل ہمارا اہل بیت کے صدقے میں ہی ہے، ہماری زندگیاں ان کے صدقے میں ہیں. اگر وہ چاہیں گے تو ہماری بخشش ہوگی، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں ہو سکتی. سیدہ کونین نے کہا کہ اگر معصوم کا قول ہے
مسعود نے فرمایا کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی انسان کے دل میں ہماری جدہ فاطمہ کی محبت پائی جاتی ہے تو پھر وہ واصل جہنم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ابھی یہ زمانہ گزرا ہے سید کونین سلام اللہ علیہ کا، حقیقت ہے خوش نصیبی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے سید کونین کا غم منایا، ان پہ گریہ کیا اور منا رہے ہیں۔ دیکھیے میرا یہ سبجیکٹ کچھ ایسا ہے نا کہ سید کونین سلام اللہ علیہ کے معاملے میں میں نے اول سے لے کے آخر تک پڑھا، سمجھا اور سوچا، تو یہی سمجھ میں آیا کہ جب رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، جس کے لیے یہ آیت ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ سب سے زیادہ بیسٹ عمل کس کا ہے، سب سے اچھا اخلاق کس کا ہے، اگر دیکھیں تو پیغمبر سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے، پیغمبر سے اچھا جو ہے کردار کسی کا نہیں پایا جاتا ہے۔ جو مکے میں اس طریقے سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور مولود ہوئے، وہ اتنی مصیبتوں میں مشکلات میں بھی ان کے اوپر ظلم کیا گیا، پھر بھی ان کا ایسا کردار رہا، ایسا اخلاق رہا ہے کہ دشمن نے بھی ایکسپٹ کیا، ان کو امین ماننے لگے، صادق ماننے لگے، سچا ماننے لگے ہے۔ اس طریقے سے یعنی پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس طریقے سے ظلم و بربریت کی گئی، لیکن اس کے باوجود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے جبکہ یہ فرمایا گیا کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت پائی جاتی ہے تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی روایت کی گئی ہے کہ محشر میں جب سید کونین کے سامنے لوگوں کو لایا جائے گا، جب وارد محشر ہوں گی سید کونین، تو ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جب وہاں لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ آواز دے گا کہ اہل بیت محمد یا فاطمہ الزہرا میری مدد فرمائیے، تو صدیقہ طاہرہ فرمائیں گی کہ پروردگارا یہ میرا چاہنے والا، اس کو معاف کر دے۔ تو آواز قدرت آئے گی کہ فاطمہ میں محشر میں لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو تمہاری محبت کیا کر سکتی ہے، تمہاری محبت جہنم سے لوگوں کو بچا سکتی ہے، کیوں نہیں بچا سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ وہ صدیقہ طاہرہ جس کے لیے ایک آخری اولو العزم پیغمبر ہے، رسول 313 ہے، 1,24,000 انبیاءوں میں سے آخری پیغمبر جس کو اولو العزم قرار دیا گیا، جس کو بھیجنے سے پہلے اتنا اہتمام کیا گیا، یوسف، یعقوب، داؤد، سلیمان، سب کو بھیجا گیا کہ دنیا کی سجاوٹ کرو، پہلے میرا آخری نبی آنے والا ہے، میرا حبیب آنے والا ہے۔ اس دنیا کو سجایا گیا، پروردگار نے سجایا، تمام چیزوں سے مزین کروایا، آخر میں اپنے نبی کو بھیجا، اور چھوٹے موٹے لات منات عزا یہ سب جو موجود تھے وہ بھی پیغمبر کے آنے سے جو گر گئے فوراً ہی زیر زمین ہو گئے۔ اس پیغمبر کو بھیجنے کے لیے خدا نے اتنا اہتمام کیا ہے، پوری کائنات کو سجا ڈالا، تب اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے۔ اتنی بڑی رسپیکٹ، اتنی بڑی عزت و توقیر، اور وہی پیغمبر ایک فاطمہ کے آنے سے اپنی جگہ کو چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا، کوئی باپ اس طریقے سے اپنی بیٹی کا احترام کہیں کرتا ہے، لیکن نہیں، پیغمبر آخری اولو العزم نبیوں میں سے آخری پیغمبر ہے جو اپنی بیٹی کے لیے۔ اچھا، اس روایت کو میں پہلے بھی نوٹ کر چکا ہوں، سنا چکا ہوں کہ اگر اپنوں نے نقل کی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں، تو سوچتے چلو بھائی محبت میں کہہ دیا ہوگا، لیکن مومنین کی ماں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے، حضرت عائشہ نے، کہ میں نے دیکھا کہ جب کبھی فاطمہ آتی تھی فقام رسول اللہ، پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، پیغمبر کھڑے ہو جاتے، فقامت مقامہ، فاطمہ کو اپنی جگہ لیتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، بازوؤں کا بوسہ لیتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ کمال ہے، اتنا احترام ایک باپ بیٹی کا کر رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، جس کے صدقے میں کیا خداوند عالم کی وہ قدسی حدیث قدسی ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما، ہے پوری کائنات کو خلق کیا پیغمبر میرے حبیب تمہارے صدقے میں، ہے پوری کائنات کو
چاند ستارے جنات انسان اولین سے لے کے آخرین تک سب پیغمبر کے صدقے میں خلق کیا ہے. اور اس کے بعد کہا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، انسان غالی ہو گیا، علی علی کر رہا ہے، علی علی کر رہا ہے. کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اول تو بات یہ کہوں گا کہ علی کو سمجھنا ہی ناممکن بات ہے، نہ ہمارے بس کی بات ہے نہ آپ کے بس کی بات ہے. اور ہاں اگر علی علی کرتے رہو تو اچھا ہی ہے، بہتر یہی ہے. لیکن نہیں، مولا نے تاکید فرمائی کہ دیکھو حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جانا، لمٹ میں رہنا. لمٹ کراس کی جہاں وہاں جو ہے پھر دو دھاری تلوار ہی چلے گی. مولا کے سامنے آ کے کر لیں گے آپ ہی خدا. نہیں، غلط بات. میں خدا نہیں ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. میں بھی انا عبد من عبید محمد، میں پیغمبر کے غلاموں میں سے ایک غلام. عجیب بات ہے، مولا فرما رہے ہیں انا، صلوات پڑھے محمد والے محمد. انا عبد من عبید محمد ہے، پیغمبر کے غلاموں میں سے ایک غلام. مولا کائنات اپنے کو قرار دے رہے ہیں. اور پھر ولولا فاطمہ لما خلقتکما، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ لا کے آپ کو سنا دیتے ہیں، رٹ لٹا کے لا کے زبان میں لکنت لائے ہوئے، اور آ کے آپ کو جو سمجھ میں آیا وہ سنا دیا ہے. ہیں جبریل جس کا قصیدہ پڑھ رہا ہو، ہے اسرافیل و اسرائیل ہے، اور سب سے زیادہ پاور وہی بتایا نا، الذی خلق الموت والحیات. جب جاپونی کا عالم ہے، انسان وحشت طاری ہوئی ہے، اس وحشت میں وہ ملک الموت آ کے سامنے کھڑا ہوا، چلو میاں تمہیں بلایا گیا ہے. وہ جو کہیں نہیں جھکتا ہے، جو کہیں بھی نہیں رکا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن آ کے کہاں کھڑا ہوا ہے؟ در سیدہ پہ. اللہ اکبر. در سیدہ پہ کھڑا ہوا ہے، نوک کیا ہے. سیدہ کی گود میں پیغمبر اسلام کا سر ہے. سیدہ نے کہا میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلے جاؤ. فرشتوں کو جواب دے دیا، پھر دروازے کو نوک کیا. بھائی ادھر سے آرڈر ہوا ہے اور ادھر سے انکار کیا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے میرے نبی کو لے کے آؤ، سیدہ کونین کہہ رہی نہیں ابھی نہیں. تیسری مرتبہ جب زیادہ اصرار ہوا ہے نا، کیونکہ ادھر بھی تو جواب دینا ہے، اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے ملک الموت کو. اور فوراً ہی سیدہ کونین کی آنکھوں سے جو اشک گرے ہیں رسول کے چہرے پہ، رسول نے آنکھ کھول دی. فاطمہ بیٹا آپ رو رہی ہیں؟ بابا چاند کوئی ہے دروازے پہ جو نوک کیا جا رہا ہے بار بار. کہتا ہے مجھے رسول سے ملنا ہے. اور میں کہتی ہوں میرا بابا اس وقت غشی کے عالم میں ہے، میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، چلے جاؤ. پیغمبر نے دیکھا اور مسکرائے، کہا بیٹی یہ تمہارا شرف ہے، تمہارے گھر کا شرف ہے کہ ملک الموت جیسا فرشتہ در پہ کھڑا ہوا تم سے اجازت چاہ رہا. سید کونین کا مرتبہ آسان نہیں ہے. وہ فرشتہ سب سے بڑا جو شداد تھا، جس نے اللہ کے مقابلے پہ جنت بنا ڈالی ہے. وہ لمبا واقعہ ظاہراً میں مختصر سے سناؤں گا کہ ایک عورت جو جا رہی تھی، ایک کشتی کا سفر ہو رہا تھا، کشتی ٹوٹ گئی، تختے پہ آ گئی. اس تختے پہ ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور اس ولادت کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. اس بچے کو سمندر کی تھپیڑوں نے جا کے کنارے پہ لگا دیا. ایک عجب الگ الگ روایتیں ہیں کہ ہرنی تھی یا شیرنی تھی، اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے لے گئی جنگل میں، لایا اور اس کی پرورش کرنا شروع کر دی. پرورش کرتے کرتے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اس نے جب واقعات سنے، خدا کی قدرت کو دیکھا، تو کہا میں جنت بناؤں گا. جنت بنا ڈالی اللہ کے مقابلے میں. اور ہر چیز جو اس سے کہا گیا کہ مثلا جنت میں حوریں بھی ہیں، اچھے سے فرشتے بھی ہوتے ہیں، خوبصورت سے نوجوان ہیں فرشتے کے طور پہ، اور شہد کی نہریں بھی ہیں، دودھ کی نہریں بھی ہیں. سال ہا سال لگ گئے. میں کہوں گا پروردگارہ تو نے رکھا بھی اس کو، زندہ بھی رکھا ہے. وہ چاہتا تو مار دیتا، اسی تختے پہ مار دیتا جس پہ اس کی ماں مری تھی، لیکن نہیں. اللہ نے دکھایا کہ دیکھو
جو میرے مقابل پہ جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. آخر میں جنت تیار ہو گئی. اور جب جنت تیار ہو گئی تو فوراً ہی پیغام پہنچایا گیا تو سرکار جنت تیار ہے. ٹھیک ہے آتے ہیں، لاؤ لشکر کے ساتھ ہے، محلہ شہر سب کو بلا کے. سرکار آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے جو ہے وہ سب لشکر ہے اور پبلک ہے. جیسے ہی دروازے جنت پہ پہنچے ہیں، ایک قدم آگے ہے ایک پیچھے ہے. فوراً ہی ایک شخصیت نمودار ہوئی. کہا گستاخ کیسے ہو جو سرکار کے سامنے آ گئے. کہا میں کسی سے اجازت نہیں لیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں پڑتی مجھے کسی سے اجازت لینے کی. کہا کون؟ کہا ملک الموت. کہا تو ایسا کرو تھوڑی سی اجازت دے دو، میں دیکھ تو لوں کہ بنی کیسی ہے. کہا نہیں، اللہ کے مقابل پہ جنت بنانے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، دنیا کی ہی صحیح لیکن جنت میں کبھی نہیں جا سکتے ہو. یہ ملک الموت ہے جو سیدہ کے در پہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ سیدہ اگر اجازت ہو تو آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو میرے عزیزو، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے پہلے موت کو خلق کیا پھر زندگی کو خلق کیا. ہم سب سو رہے ہیں لیکن اس خواب غفلت میں زیادہ غافل نہ ہو جائیں. اس خواب غفلت سے جاگنے کے لیے ذکر اہل بیت رکھا ہے. یہ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت کے ذکر میں کون کون اور کتنے لوگ افراد کہاں کہاں آئے ہوئے تھے. بس یہی ہے کہ جو ہمارے لیے حیات کا باعث بنے گا، حیات کا باعث بنے گا. شاید اس وقت جب جاکنی کے عالم میں ہوں گے تو یہ یاد ہوگا فاطمہ زہرا کی مجلس میں فلاں مجلسوں میں میں گیا تھا، فلاں میں گیا تھا، فلاں میں گیا تھا. اگر وہ یاد آ گیا نا تو پھر یہ بھی یاد آ جائے گا کہ ذاکر بیٹھا ہوا ممبر پہ یہ کہہ رہا تھا کہ سیدہ آئی ہوئی ہیں فرش عزا پہ. تو پھر جب سیدہ آئی ہوں گی مجھے تو دیکھا ہوگا، اور اس دیکھنے میں ہی یاد آ جائے گا کہ جب سیدہ نے مجھے دیکھا ہوگا تو ضرور بخشش کروائیں گے. تو روایت ہے کہ جب معصومہ کونین اپنے چاہنے والوں کے پاس آتی ہیں، جاکنی کا عالم ہوتا ہے، تو فرشتے سے کہتی ہے کہ جاؤ جنت سے وہ میرا پھول لے کے آؤ اور لا کے اس کو سنگھاؤ، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ، سیدہ کونین خود سراہنے آتی ہے. اہل بیت رسول اتنی اذیت و مصائب جو کچھ اہل بیت رسول نے برداشت کیے وہ سب ہمارے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمیں احسن عمل رکھنا چاہیے، اچھا کردار رکھنا چاہیے، لوگوں سے ملتے جلتے رہنا چاہیے. ملیں گے سب، ایسا نہیں. وہاں یہ کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا وہاں بھی ملاقات ہوگی نہیں؟ کہاں ہوگی، ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور ہوگی. سب کو لے جایا جائے گا وادی السلام. سب جاتی ہیں ارواح، سب کے سب جاتی ہیں. اب شب جمعہ ہو یا ہفتے میں کسی ایک دن، وہ تو استاد کے اوپر ہے کہ استاد جس دن بلا لیں. وادی السلام کے جو استاد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا نہیں فرمایا تھا پیغمبر اسلام علی مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو وہ علم اب بھی جاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں وہ جاری تھا، اب بھی جاری ہے. روایت کہتی ہے ایک شہید کی ماں جو بار بار اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی، شب جمعہ جاتی تھی اور صبح تک بیٹھی رہتی تھی اور پھر آتی تھی. عرصہ گزر گیا، ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور چند لوگ وہاں پہ جتنے قبرستان والے ہیں وہ سب اپنا اپنا سامان اٹھا کے ایسا لگ رہا ہے کہیں سفر پہ جا رہے ہیں. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ماں یہ سب نجف جا رہے ہیں، وادی السلام جا رہے ہیں مولا کے پاس. اور شب جمعہ سب کی سب حاضری ہوتی ہے، یا کسی دوسرے دن، مطلب ہفتے میں یہ بات کہی گئی کہ ہفتے میں ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضری ضروری ہے. ایک دن سب کی حاضری ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں جتنے بھی افراد ہیں، جو بھی شیعان علی علیہ الصلوۃ والسلام خاص کر ہے. کلاس وہاں بھی لگے گا، یہاں نہیں وہاں بھی لگے گا، اس لیے یہیں سے عادت ڈال لو تو اچھا ہے. صلوات پڑھے محمد والے.
تو اس مومنہ نے کہا کہ میرے عزیز بچے یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ نجف جا رہے ہیں مولا سے ملنے کے لیے۔ کہا تو تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا ماں مولا نے منع کیا ہے کہ جب تک ماں رہے تب تک نہیں آنا۔ جن کی مائیں زندہ ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، اور جن کی مر گئی ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ ماں ہے۔ ماں کا معاملہ وہ ہے جو عرش الہی کو پکڑ کے آواز دیتی ہے۔ عرش الہی صرف ماں کے ہاتھ میں آتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے، یاد رکھیں۔ عرش الہی پکڑ کے سید کونین دعویٰ پیش کریں گی جو صرف ماں کے پاس آتا ہے۔ کہا بیٹا جب سب لوگ جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہا ماں مولا نے کہا جب تک ماں آئے نا تب تک آنا نہیں، اور منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہا نہیں بیٹا آپ ضرور جاؤ۔ خواب سے بیدار ہوئی، اس نے جانا چھوڑ دیا، یعنی رات بھر نہیں رکتی تھی، جا کے فاتحہ پڑھتی تھی چلی آتی تھی۔ تو ایک صحابی کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مولا نے کہا کہ آؤ کوفے سے باہر چلتے، وہ باہر لے گئے۔ اچھا وادی السلام کے حدود کتنے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ جو زائر حضرات گئے ہیں زیارت پہ دیکھا ہوگا، کافی کلومیٹر کے حساب سے ہے، قبرستان ہے۔ مولا باہر لے گئے، لے جانے کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ وہ صحابی ذکر کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کچھ کلام کرنا شروع کر دیا۔ جب کلام کرنے لگے تو میں بھی کھڑا ہوا تھا، کافی دیر ہو گئی، میں تھک گیا تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مولا آپ بھی بیٹھ جائیے، کافی دیر سے آپ بولے چلے جا رہے ہیں۔ کہا کاش کہ خدا تمہاری آنکھوں سے وہ پردے ہٹا لیتا کہ جس کے درمیان میں بات کر رہا ہوں۔ کہا مولا کون ہے؟ کہا یا لاکھوں کی تعداد میں وہ مرحومین آئے ہوئے ہیں کہ جن کو میں درس دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ اب سوچیں وہاں بھی درس ہو رہا ہے، اور پھر ایک طویل خطبہ، طویل بات کرنے کے بعد تب مولا کائنات نے اسے کہا کہ اب تم چل سکتے ہو۔ اب دیکھیں میرے عزیزو، علی سے محبت بے معنی بے فائدہ نہیں، یہ یاد رکھیں، جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اور موت تو برحق ہے میاں، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو اس کی بارگاہ میں حاضری دینا ہی دینا ہے، چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے 10 سال کا انسان ہو، چاہے 20 سال کا، چاہے 50 سال کا، چاہے 100 سال کا، ہر ایک کو پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے جہاں سے وہ آیا۔ لیکن موت، اگر وہ موت دیکھی جائے کہ جس کو ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا الموت لنا عادت و کرامتنا شہادہ ہے۔ مولا علی اکبر سے جب مولا نے پوچھا کہ کیف الموت عندک، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ کیفیت کب تبدیل ہوتی ہے؟ جب حقیقت کا انکشاف ہو جاتا ہے، تب انسان کہتا ہے کہ اب جو ہے موت ہی آ جائے۔ کربلا میں جتنے بھی اصحاب تھے وہ ایک دوسرے پہ، یا اقربا تھے، ایک دوسرے پہ سبقت لینے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ حیات ہے، آگے موت نہیں ہے۔ ابھی ہم جو جی رہے ہیں وہ جی نہیں رہے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب حیات ہے، حسین کے ساتھ رہ کے اور حسین پہ قربان ہو کے۔ یہی وجہ تھی۔ حبیب، زہیر، سعید، کیسے کیسے انصار، اقربا، اصحاب، کیسے کیسے صحابی امام حسین کو ملے تھے۔ تبھی تو مولا نے فرمایا تھا کہ بابا جیسے صحابی مجھے ملے نہ آپ کو ملے نہ نانا کو ملے، اور حقیقت یہی۔ کیوں؟ کیا کوئی، بس زحمت ختم کرتے ہیں آپ کی، کیا اپنے نفس کے خلاف جانا یہ بہت ناممکن بات ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے۔ زہیر و سعید رات میں وعدہ کرتے ہیں کہ مولا 1000 مرتبہ آپ کے اوپر قربان کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، جلا دیا جاؤں، اس راک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر جلا دیا جاؤں، ایسے ہی 1000 مرتبہ آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، تب بھی آپ کی بیعت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ رات وعدہ کر چکے ہیں، صبح نمودار ہوئی ہے۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، عصر کا وقت آیا، مولا نے کہا مولا نماز پڑھنا چاہتے ہیں ظہر۔ زہیر و سعید کھڑے ہو گئے، بسم اللہ مولا۔ مولا نماز پڑھنے، اب زہیر و سعید کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی۔ زہیر و سعید
بھائی فطرت میں کیا ہے، اگر آپ کی طرف کوئی ڈھیلا پھینک رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو بچنے کی کوشش کریں گے۔ میرا سلام ہو حسین کے ایسے صحابیوں کے اوپر کہ جنہوں نے فطرت کے خلاف کام کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ تیر آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ جھک جائیں، نہیں، اس کو سینے پہ لے رہے ہیں تاکہ پیچھے جو میرا مولا نماز پڑھ رہا ہے اس کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ اشرکم اللہ عزیزو، ایسے ایسے صحابی تھے کربلا کے میدان میں ہے۔ شب عاشور امام حسین جا رہے ہیں، کربلا کا معائنہ کر رہے ہیں، چپکے سے آہستہ آہستہ قدموں سے ایک صحابی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مولا حسین نے دیکھا، کہا کون؟ کہا مولا میں فلاں ہوں۔ کہا اچھا کیا بات ہے، کس لیے آ گئے؟ میں نے تو نہیں تمہیں بلایا تھا۔ کہا مولا میں دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ جا رہے ہیں میدان کی طرف، ایسا نہ ہو کوئی آپ کے اوپر تیر بارانی کرتے۔ میرا سلام ہو صحابیوں آپ کے اوپر، اے حسین کے جانثارو ہزار ہاں سلام ہو تمہارے اوپر کہ حسین کی کتنی خدمت کی اور کس طریقے سے قربانی دی آپ نے، کس طریقے سے حسین کو بچانے کی کوشش کی۔ لیکن آخر وقت بھی حسین جب جنگ کر رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے، اے میرے زہیر، اے سعید، اے حبیب، میرے دوست، کیا حسین کی جنگ دیکھنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ آؤ دیکھو حسین کس طریقے سے جنگ کر ڈالا ہے۔ جب سامنے سے عمر سعد یا دوسرے سردار لشکر آتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کس لیے جنگ کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ حسین کرتے ہیں، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، اور پھر پوچھتے ہو تم کس لیے جنگ کر رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کے بازو قطع کر دیے اور یہ پوچھتے ہو تم کس لیے جنگ کرتے ہو؟ لیکن حسین نے یہی کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے، بغضا لابیک، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرتے۔ عزیز و آخری لمحات میں بھی حسین ماں کو یاد فرما رہے، اماں تمہارا حسین گر رہا ہے، سیدہ آ جاتی، میرے لال یہ چکیاں پیسنے والی موجود ہے، میرے لال حسین گھبرانا نہیں، کوئی آئے نہ آئے تیری ماں فاطمہ ضرور آ جائے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مرحومین ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں ان سب پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار یہاں پہ قبرستان میں جو مرحومین دفن ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد پہ، محمد و آل محمد کا کہ ان سبھی مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما، اور جن مرحومین کے لیے سال ثواب رکھا گیا پروردگارہ ان سبھی مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ آخر میں دعا حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے آوانہ انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم رمضان علی غلام حسین، مرحوم صادق علی روجانی، مرحوم عباس علی یوسف علی بھیمانی، مرحوم یوسف علی صبور بھائی بھیمانی، مرحوم رمضان علی ولی محمد ویرانی، مرحوم بہادر علی محمد ویرانی، مرحوم اکبر علی، اور جتنے بھی مرحوم ظہیر عباس، حمید حسین پنجوانی، جتنے بھی مرحومین ہمارے پاس بھیجے گئے، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ان سوروں کا ثواب جو ہے ان کو ایصال فرما۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم حسن المجتبیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء صدیق شہید یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم اختک المعصومہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم الزمان الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن امام الانس والجان، رجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، جعلنا من انصارک عوانک ظفارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد۔